نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 18 ذی الحجہ کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا دن ہے، تو ان ہی کی نسبت سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم شخصیت ہیں۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کے بہت سارے اپنے جگہ پہ مسائل۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ میں اس کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کے بس بات ختم کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک دعا مبارک ہے کہ اللہم احیینی سعیدہ، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی دینا، وامتنی شہیدہ، اور مجھے موت شہادت والی دینا۔ یعنی ایک دعا کا حصہ ہے اے اللہ زندگی اچھی ہو، اور دعا کا دوسرا حصہ ہے اے اللہ موت بھی اچھی ہو، زندگی اور موت۔ تو چند ایک باتیں ان کی زندگی کے پہلو کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کیسی عطا کی تھی، اور چند ایک باتیں ان کی شہادت وفات موت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف کس طریقے، کس انداز اور کس حیثیت سے بلایا، اور اس حیثیت کا قرآن حدیث اشارہ کیا کرتا ہے۔ آئیے زندگی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں وہ سعادت بخشی ہے، میں کہتا ہوں یہ سعادت والوں میں نہیں ہے، یہ اس کی ایک سعادت کہتے ہیں نیک بختی کو، ایک سعادت ایسی ہے کائنات میں کسی انسان کو بھی اللہ نے نہیں دی، آدم سے لے کر قیامت کے صبح تک کسی شخص کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک صحابی کے نکاح میں ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شخص میں ایسی بات نہیں ملتی سوائے اس عثمان شخص رضی اللہ عنہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی ہے، اور یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف مبارک عمل ہے۔ آئیے ذرا ارشاد فرمانے علی شان سنتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر میری 10 بیٹیاں ہوتیں تو عثمان کو یکے بعد دیگرے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک روایت، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا جاتا۔ دوسری روایت، اگر میرے پاس اللہ نے 100 بیٹیاں دی ہوتی عثمان کو یکے بعد دیگرے دیتا جاتا۔ اس سے آپ مجھے اندازہ، آقا علیہ السلام کا عمل مبارک سے صرف 2 بچیوں کے دینے کا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی چاہت مبارک دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا۔ اس ہی سے پتہ چل رہا ہے عثمان زندہ باد۔ مجھے آپ بتائیں، ہم بہن بیٹی والے اگر کسی جگہ ہم نے اپنی ایک بیٹی ایک بہن نکاح میں دی ہے، اگر وہ بندے برے ہوں کیا اپنی بہن بیٹی دوبارہ اس گھر میں دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کیا رہے ہیں، میں نے 2 بیٹیاں دے دی ہیں، ایک دی دوسری دینے کا مطلب ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں شخصیت اولیٰ ہے۔ اب جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا سمجھیں میں اور آپ نہ سمجھیں۔ دوسری بات، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نے آج تک کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لی ہے یا اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی ہیں، جاء بہ جبرائیل، ہر بار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، یا رسول اللہ ان کو آپ نکاح میں لے لیں اور ان سے آپ نکاح کروا دیں۔ تو اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں شادی ہوئی ہے یا اپنی بچیوں کی جہاں جہاں شادی کرائی ہے، ہر بار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ تو پھر ہر شخصیت کے لیے ایک بار جبرائیل اترے، اور عثمان غنی شخصیت وہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو 2 بار بھیجا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بیٹی ان کو دے دیجئے، پھر جب وہ اللہ کو پیاری، یا رسول اللہ یہ بھی بیٹی عثمان کو دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑا سلام کہتا ہے۔ ہم نے ایک جملہ سنا ہوا ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں ذو النورین۔ ذو النورین کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اس ہی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ تعداد میں کل 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ جو بڑی بیٹی زینب ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے ابو العاص جن کا نام لقیت ہے ان کے نکاح میں ہے، اور رقیہ اور ام کلثوم یہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، اور چوتھی اور آخری اور لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ یہ شہزادے کو گئی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو یہ ہے ان کے ذو النورین کہنے کی وجہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو دی ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کئی بار نام سنا بھی ہے
مساجد کے اوپر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام میں یہ نام لکھا ہوتا ہے، عثمان ذو النورین یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ چند ایک اور بھی نام ہیں جو القاب ان کو ملے ہیں، وہ قوم میں مشہور نہیں ہیں۔ ان کو ذو البشارتین بھی کہتے ہیں۔ ذو البشارتین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے 2 موقعوں پر ان کو ڈائریکٹ جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عمل قبول بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے، پر عثمان نے عمل کیا، قبول تو ہے، ساتھ یہ بھی ٹھپا لگ چکا ہے کہ اے عثمان تو نے جنت میں جانا ہی ہے۔ پہلا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم مدینے میں بیٹھے ہیں، میٹھا کنواں پانی کا ہے نہیں، چند ایک ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور ہم پیتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، تکلیف کا عالم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ایک مدینے میں میٹھا کنواں تھا جس کے نام تھا بیر روما، اگر وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے واضح طور پہ نقد جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو مجلس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، خاموشی سے اٹھے ہیں اور یہودی کے پاس چلے گئے کہ یہ تیرا کنواں ہے؟ جی یہ میرا کنواں ہے۔ بیچتے ہو؟ کہا میں پاگل ہوں بیچوں، یہاں پہ تو میرا بہترین قسم کا معیشت کا نظام چلا ہوا ہے، خود پانی پیتا ہوں اور اگلے بھی آتے ہیں اور ان کو ضرورت ہے، خود کا تو خود ہونے کی وجہ سے پانی پیتا ہوں اور اگلے جب پیتے ہیں تو ان سے پانی بھی پیسے بھی لیتا ہوں، تو میری تو یہ دنیا آخرت بنی ہوئی ہے، میرا تو یہ نظام کاروبار بھی بنا ہوا ہے اور ضرورت بھی بنی ہوئی ہے، تو میں کیوں بیچوں؟ حضرت عثمان نے فرمایا سوچ لو، اتنے پیسے دوں گا۔ کہا نہیں سوچنے کیا، چلو پھر اتنے پیسے دوں گا۔ پھر بھی نہ سوچا، لیکن ہر ایک لالچ کا لیول ہوتا ہے نا، کہیں پہ تو آ کے ٹوٹنا یا گرنا ہے، تو ایک جگہ پہ آ کے اس کا تو حساب کتاب کلیئر ہو گیا، بھائی چلو کنویں کا بھی مزہ ہے اور پیسے کا بھی، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں پورا کنواں نہیں بیچتا، میں وقت بیچتا ہوں، 24 گھنٹے تمہارا کنواں ہوگا، 24 گھنٹے مجھے یہودی کا کنواں ہوگا، تم ایک 24 گھنٹے میں تم کمانا، اگلے 24 گھنٹے میں کماؤں گا۔ اس کو کیا خبر تھا کہ تم دنیا کما رہے ہو، عثمان آخرت کے لیے آیا ہوا ہے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان سمجھ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسی تیسی، گویا جیسے آج کے دور میں کوئی امیر بندہ کسی کو کہے اپنا گھر بیچو، وہ کہے نہیں جدی پشتی میرا گھر آندہ پہ میں نہ بیچیں دا، وہ کہے بلینک چیک، خالی چیک دیتا ہوں، خربوں میرے بینک میں پڑے، اپنے ہاتھ سے لکھو جتنی قیمت چاہتے ہو۔ تو گویا آج کے زمانے میں حضرت عثمان نے اس کو بلینک چیک دیا ہے، لکھو جو لکھتے ہو اور عثمان تمہیں دے گا۔ تو جیسے یہ نظام ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ یہ عثمان نے خریدا نہیں ہے، خریدنا تو ملکیت ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ادھر جنت کی بشارت دی، اے عثمان تو جنت میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو صحابہ کرام یہودی سے پانی آ کے خریدتے تھے تو وہ ترتیب ختم، حضرت عثمان نے اپنے وقت اپنے 24 گھنٹے میں اعلان کر دیا تھا جو مسلمان آ کر پینا چاہے اپنا کنواں سمجھ کے پی لے، جتنی پیاس بجھانا چاہتا ہے بجھا دے اور جتنے برتن لانا چاہتا ہے بھر لے۔ تو اس پر یہودی نے دیکھا 1 دن 2 دن 10 دن ہوتے ہوتے اس کے پاس کوئی آ بھی نہیں رہا، اور صحابہ کرام جو بھی مسلمان تھے اس زمانے کے وہ ایک دن میں اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ اگلے یہودی کے دن میں بھی وہ پانی پورا ہو جاتا تھا، جس طرح آج ہمارے گھروں کے کین 1 دن آتا ہے 4 دن چلتا ہے، تو وہاں کی بھی وہی ترتیب۔ تو یہودی نے آ کر یہ تو پریشان ہو گیا، یہود نے تو اس نیت سے سوچا تھا کہ چلو یہ میں عثمان سے زیادہ پیسے بھی لے لوں گا اور میرا کنویں کا نفع بھی آتا جاتا رہے گا، اس کو بھی خرابی نہیں ہوگی، لیکن عثمان غنی نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ دنیا رکھ دو سائڈ پہ، خالصتاً اللہ کو میں نے کمانا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ وہ یہودی دوبارہ حضرت عثمان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اس طرح ہے کہ آدھا کنواں تو تم نے مجھ سے خرید لیا ہے، اب آدھے مزید کی چاہت میں تم سے ارادہ کرتا ہوں کہ تم اسے خرید لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا اب نہیں، اب کیا مقصد ہے؟ مقصد تھا جنت، وہ تو عثمان پا چکا ہے، مقصد ہے آقا علیہ السلام کے چہرے کی مسکراہٹ، وہ تو عثمان پا چکا ہے، مقصد تھا کہ نبی علیہ السلام کی زمانی مجھے جنت کی بشارت مل جائے، وہ تو میں پا چکا ہوں۔ لیکن عثمان کا احساس دیکھو کہ ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں، پر ایک شرط ہے، صرف کنواں نہیں خریدوں گا بچا ہوا آدھا، بلکہ اس کے ارد گرد جو جگہ ہے نا وہ بھی خریدوں گا۔ کہا وہ کیوں خریدو گے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کل کو آئیں اور وہ پانی پینا چاہیں تو کہیں پہ بیٹھنے کی جگہ تو ہو نا، احساس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جگہ سمیت نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھیج دی۔ میں نے بات کی ذو النورین کے بعد ذو البشارتین، یہ ایک خوشخبری کا موقع ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت دیا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مال کا صحیح استعمال تمہیں جنت دے سکتا ہے۔ عثمان مالدار ہے، لے جنت رہا ہے، اور آج کے مالدار کو دیکھو اس انداز سے بینک بیلنس بنتا ہے کہ آخرت تباہ کر چکا ہوتا ہے، نہ آنے کی جگہ ترتیب صحیح ہوتی ہے، نہ جانے کی جگہ ترتیب صحیح ہوتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں مال میں 2 چیزیں دیکھو، اگر وہ قیمتی ہیں نا تم اللہ کے ولی ہو۔ نمبر 1، مال کہاں سے تمہارے پاس آیا،
یہ راہ قیمتی ہو، جھوٹ سے نہ ہو، دو نمبری سے نہ ہو، اور تم نے آگے کہاں پہ لگایا، اس کا آنا اور جانا قیمتی ہے نا۔ اللہ کی قسم آج کے دور میں ہم ولی ہیں، پھر آنا اور جانا مال کا دیکھو۔ ابھی ہم اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ میں کہاں سے کیسے کما رہا ہوں اور کہاں پہ کیسے لگا رہا ہوں۔ اگر حلال ذریعے سے آ رہا ہے اور جائز طریقے سے جا رہا ہے، خدا کی قسم تم لوگ اللہ کے ولی بیٹھے ہو، مبارک۔ تو یہ ایک موقع ہے، تو حضرت عثمان ہے، اس کا آنا دیکھو تو کمال کا، اور جانا دیکھو تو کمال تو ہے ہی، جنت لی ہے یار۔ اور دوسرا موقع غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ، یہ سورۃ التوبہ اسے واضح طور پہ کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ میں نے تو سورۃ التوبہ کا نام غزوہ تبوک رکھا ہوا ہے، سورۃ غزوہ تبوک۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بات ارشاد فرمائی۔ اب سفر دور کا تھا، گرمی کی شدت تھی، صحابہ کرام کی جو معیشت مدینے میں وہ اس کی کھیتی پہ ہے، اور وہ کھیتی عروج پر ہے، اور اس ہی پر پورا سال چلنا ہے، بجٹ یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دور جانا ہے۔ اور آج تک نبی علیہ السلام کے جہاد میں یہ طریقہ رہا تھا، جانا کہیں کو ہوتا تھا، پوچھتے کہیں کا تھے، تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ کہیں کہاں پہ جانا ہے اور کہاں پہ چڑھائی کرنی ہے۔ لیکن اس بار وقت بھی سخت تھا، مال بھی کچھ نہیں تھا، معیشت بھی ٹوٹتی تھی، تکلیف بھی زیادہ تھی، اور گرمی تو پوچھو نہیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تھا ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے، اور مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھال لو۔ لیکن مال ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک نے غزوہ تبوک کے نہ جانے والوں کو منافق قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جن کے پاس مال نہیں تھا وہ جانا چاہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سورۃ التوبہ واضح طور پہ بتاتی ہے یہ منافق نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے دل کے کوڑن اور تقوی اور للہیت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یا رسول اللہ، چند ایک اللہ والے صحابہ کرام آپ کے ایسے بھی تھے جو رکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ آئیں، لیکن اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ نہ آپ کے پاس اونٹ ہے، گھوڑا ہے کہ آپ اس کے اوپر ان کو بٹھا سکیں، تو اس وجہ سے آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ اور یا رسول اللہ، جب آپ نے ان مقدس شخصیات کو واپس کیا تھا نا، ان کی آنکھیں رو رہے تھے، ان کا سینہ ایک تڑپ رہا تھا کہ کاش بھی ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ تو جہاں پہ ایک آیات یہ بتا رہی ہیں غزوہ تبوک میں نہ جانے والا شخص منافق ہے، دوسری طرف ایسے اشخاص جو دنیاوی مال کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے نا، تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے سلام بھی کیا۔ ایسے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کہ کیا ہوگا، مال کا کیا نظام، کیا ترتیب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی حسب الاختلاف 300 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نچھاور کر دیا، اور 300 اونٹ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے یوں کہوں جیسے ایک پراڈو، ایک اونٹ کو آپ اس زمانے کی ایک پراڈو سمجھیں، اور اس کی ڈگی سامان سے بھری ہوئی، 300 اونٹ علی حسب الاختلاف، گھوڑے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیے۔ بلکہ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا مجمع میں، کوئی ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، بدلے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عثمان اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ عثمان۔ پھر دوبارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، کوئی ہے اللہ والا جو مال دے؟ تو حضرت عثمان نے دیکھا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مال نچھاور کیا، مسکراہٹ تو چہرے پہ نہیں آئی۔ دوبارہ اٹھے، یا رسول اللہ میں 200 گھوڑے دیتا ہوں، 200 اونٹ دیتا ہوں، سوری۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماشاءاللہ عثمان بیٹھ جاؤ۔ یار یہ پھر ہے مبارک چہرہ کھل ہی نہیں رہا، جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں 14ویں رات کے چاند کے برابر۔ تو یہ حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ اٹھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور اس کے اوپر گھوڑے ساتھ۔ سونے کے سکے کو کہتے ہیں دینار، اور چاندی کے سکے کو کہتے ہیں درہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت یہ ریئل نیچرل کرنسی، خلقی ثمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں آ کے رکھ دیا۔ اتنا زیادہ سونا اور اتنا زیادہ چاندی۔ آج تو ہمارے پاس صرف نوٹ ہے نا، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، کاغذ کا نوٹ دے کے ولاد اتنے، لیکن ان کے پاس حقیقی اصل سونا تھا، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیا سونے اور چاندی کے سکوں کی شکل میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما رہے ہیں، ایک ہاتھ میں سونے چاندی کے سکے لے کر دوسرے ہاتھ میں یوں ٹٹول رہے ہیں، اور حضرت عثمان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں عثمان تم نے آج ایسا مبارک عمل کیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ کے بعد اگر تم گناہ بھی کرو نا اللہ ثواب لکھے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے ثواب پہ ہمیں ثواب ملے نہ ملے، اس کے گناہ پہ ثواب ہے، کیا بات ہے۔ یہ وہ ذوالبشارتین، اللہ نے ایسی شخصیت کو ذوالبشارتین کہا کہ اللہ ذوالبشارتین کا مطلب ہے 2 موقعوں پر اللہ کے نبی سے جنت کی گارنٹی لینے والا۔ ذوالبشارتین کا اصطلاح ایک آسان مطلب، ایک اور بھی ہے، ذوالنورین بھی ہے، ذوالبشارتین بھی ہے، ایک تیسرا نام بھی ہے جو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ آئندہ کے بعد صرف ذہن میں ذوالنورین نہ یاد رکھو، بلکہ اس کے ساتھ ابھی کیا بتایا،
बशारतैन, बशारत से है, बशारत खुशखबरी को कहते हैं, बशारतैन 2 बार खुशखबरी। और तीसरा नाम भी है एक, ज़ुल हिजरतैन, 2 बार इन्होंने हिजरत किया। और हिजरत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों अगर तुम हिजरत कर लो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे पिछले के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हत्ता कि कल क़यामत का मंजर होगा, चंद एक बंदे आएंगे कि या अल्लाह मैं नेक अमल इसलिए नहीं कर सका, इलाका बड़ा 2 नंबर था और हम अल्लाह रसूल नहीं कर सके थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फरमाएगा, क्या अल्लाह की ज़मीन वसत वाली नहीं थी कि फतुहाजिरु फ़िहा, जाओ और हिजरत करो, उस जगह को छोड़ दो। इसके ऊपर वो बंदा चुप कर जाएगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ज़माने में हिजरत की। और आपको पता है किस ज़माने में हिजरत की है? जिस ज़माने में, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह नमाज आज फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ हैं, ज़कात फ़र्ज़ है, इस्लाम के इब्तदा में हिजरत इस हैसियत से फ़र्ज़ थी, उस अंदाज़ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की है। और एक बार हिजरत की अथोपिया, जिसे आज के ज़माने में कहते हैं, इसे कहते थे पहले आका इस्लाम के ज़माने में हबशा, अथोपिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी अहलिया समेत उसकी तरफ हिजरत फरमा गए थे। फिर उसके बाद जब हालात का थोड़ा सा जायज़ा तरतीब, एक अला हस्बिल इख्तिलाफ तरतीब हुई, दोबारा नबी अलैहिस्सलाम के साथ मदीना भी हिजरत कर गए। तो इन्होंने 2 बार हिजरत की। तो ज़ुल हिजरतैन, ज़ुल नूरैन, ज़ुल बशारतैन और ज़ुल हिजरतैन, ये वो शख्सियत है जो अलकाब पाने वाला है। माल भी है जो अल्लाह के राह में लगा रहा है और आमाल भी है जो अल्लाह के नाम पे लगा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बच्चियाँ हैं नबी की जो घर में हैं, आका अलैहिस्सलाम का। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, इस शख्सियत पे कोई बकवास करे ना, ये आज की बात नहीं है, ये मुनाफ़क़त आका अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से चली आ रही है। उस्मान पे बोलना मजाक नहीं है। और आज मैं आपको बताऊं कि उस्मान पे सिर्फ कोई आज का इंसान नहीं है जो बोलता है, कल भी बोला जाता था। आइए उठाइए बुखारी शरीफ, जिल्द सानी, किताबुल मनाकिब, बाब फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें बाब मनाकिब उस्मान, 2 उस्मान के बाब उन्होंने बांधे हैं। एक में 5 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस मुबारक लेकर आए हैं, जो मैं वक्त की किल्लत की मैं पूरा 5 का मुताला करके आया था, लेकिन चलो मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने रख देता हूँ। मिस्र से एक बंदा आता है मक्का में हज करने के लिए, हज कर लिया, हज हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे हैं, ये बैठे थे। वो मिस्री शख्स मिस्र से आया हुआ कहते हैं कि ये बंदा कौन है? लोगों ने कहा ये अब्दुल्ला इब्न उमर है। कहा अच्छा उमर का बेटा है, ठीक है भी, इसके पास जाते हैं, इससे सवाल करते हैं। इस मिस्री शख्स ने 3 सवाल किए। कहा मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। कहा जी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बड़ा इल्मी थप्पड़ मारा था। मज़े से पहले उसके सीने की आग को निकालने की कोशिश किया है, फिर उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। सिर्फ आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, पहले ज़माने में भी होते थे। तो सबसे पहला मिस्री ने सवाल किया कि मुझे तुम ये बताओ, क्या उस वक़्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे? क्या हज़रत उस्मान ग़ज़वा बदर में थे? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने ज़्यादा नहीं बोला, कहा नहीं थे। कहा माशाअल्लाह, सीने का बोझ था जो निकल रहा था। कहा अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, मैं मिस्री का, तुझे अब्दुल्ला इब्न उमर से, कि हज़रत उस्मान गनी क्या ग़ज़वा उहद में थोड़ी भगदड़ मची थी तो क्या वो पीछे हट गए थे? कहाँ हट गए थे। कहा मेरा तीसरा सवाल है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ये एक सुलह हुदैबिया के मौका पर मौजूद थे? कहा नहीं। कहा बदर में भी मौजूद नहीं है, और से भी पीछे हो गए, और जो सुलह हुदैबिया का उसमें भी नहीं थे। कहाँ? और मिस्री बंदा अल्लाह अकबर का नारा लगा के दौड़ने लगा। कहा इधर आ, इधर आ। तूने पूछा अपने तरीके से सवाल, अब ज़रा उसका जवाब सुन। काम बताया है मैंने तुम्हें, काम की वजह नहीं बताई। तेरा पहला सवाल, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बदर में शरीक नहीं थे, तूने वजह पूछी है क्यों? क्या क्यों? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बच्ची उनके निकाह में थी और आका ने खुद रोक दिया था, ए उस्मान तू ना जा, मेरी बच्ची की तीमारदारी कर, इसलिए हज़रत उस्मान गनी रुक गए हैं। और मैं कहता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त बदर में मौजूद थे। उसकी दलील दूँ कैसे? देखो, हर वो बंदा काम के अंदर शुमार होता है जो अमीर की तश्कील में हो। ग़ज़वा उहद की ग़ज़वा बदर के अमीर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 312 को फरमाया कि तलवार उठाओ और चलो, और हज़रत उस्मान को कहा है कि तुम पीछे रहो। तो गोया सारे नबी अलैहिस्सलाम की बात के मातात थे यार। कोई जा रहा है तो आका की मान रहा है, कोई लेटा हुआ है या घर रहा हुआ है तो वो भी अल्लाह के नबी की बात मान रहा है। और इसकी सबसे बड़ी दलील, जहाँ पे
بدریین کو، بدری صحابہ کو جنگ سے بچا ہوا کفار کا مال جسے مال غنیمت کہتے ہیں ملا ہے، عثمان کو بھی ملا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مان رہے ہیں کہ عثمان تشکیل میں تھا۔ آپ سروزے پہ جاؤ، امیر صاحب ساری جماعت کو کہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اور ایک کو کہے بیٹا اٹھو اور سبزی لے کر آؤ، تو یہ کیا سروزے میں نہیں ہے؟ اور بھائی امیر کی تشکیل کی وجہ سے سروزے میں ہے، تو یہاں پہ وہاں پہ بھی وہی ہے۔ آج کے امیر کی بات کی تشکیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اور تو سن مصری، غزوہ احد میں حضرت عثمان تھوڑے پیچھے ہو گئے تھے۔ ہم اور آپ تھوڑی غلطی کریں نا اور گناہ کی توبہ کریں، پتہ نہیں ہے کہ یہ معاف ہوا ہے یا نہیں، کل قیامت دن پتہ چلے گا کہ ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے ہوئے تھے اور بہت سارے اصحاب ہوئے تھے، اور اس کا اللہ رب العزت نے توبہ قرآن پاک سورۃ آل عمران میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ تیری گناہ کی کیا اوقات ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو آج بھی گناہ کر رہے اور وہی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ عثمان سے پیچھے ہٹنا ثابت ہوا ہے، دوبارہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ گناہ یا کمی کس کی اللہ کی وہی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ اللہ معاف کرے اور تو فساد پھیلائے، تو فساد ہی ہے پھر۔ تیسری بات، تو نے یہ سوال کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ موجود نہیں تھے؟ ارے اس دن جو عزت تمام تر اصحاب پیغمبر کی نظر میں عثمان غنی کی تھی نا، خدا کی قسم کسی شخص کی بھی نہیں تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ عثمان غنی صدیق اکبر کی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام ہے 5.5 سال کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک سے کعبے کو دیکھنے سے دور ہیں۔ ایک رات دیکھتے ہیں کہ خواب دیکھا کہ میں کعبہ جا رہا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں اور سعی کر رہا ہوں، اور اللہ رسول کی ترتیب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے ہی تو درد والے تھے، انہی کا عکس ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خواب ہے، آپ نبی ہیں، خواب کا حصہ نبی کا تو وہی ہوتا ہے، اور یہ تازہ ہی دن گزرا ہے جس پر میں نے آپ کو بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا نا ذبح کر رہے ہیں، تو اس پر اسماعیل نے عرض کی تھی کہ افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، یعنی انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہی ترتیب کی، صحابہ کرام کو ساتھ لگائے اور چل پڑے۔ اس دور تک غزوہ بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے۔ تو کفار نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے مکے آ رہے ہیں، دوبارہ لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہے، تینوں جنگوں میں منہ کی کھائی ہے کفار نے۔ تو کہا نبی علیہ السلام کو روک دو۔ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر جو حدیبیہ کا مقام ہے، اس میں نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا مجھے روکنے کی وجہ؟ کہا ہم تمہیں کعبہ نہیں آنے دیں گے، مکے میں نہیں آنے دیتے۔ کہا دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اپنے پیاروں کو لے کر آیا ہوں، میں نے اپنی تلوار کو نیام میں کور میں رکھ کے آیا ہوں، میرا مقصد لڑنا نہیں ہے، مجھے شرافت سے بس طواف کرنے دو، عمرہ کرنے دو، عزت سے ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ کہا نہیں۔ تو اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ یہ بدر میں مار کھا چکے ہیں، خندق تو پوچھو نہیں، اور اب اگر ان کو عزت سے بآسانی آنے دیا جاتا پورے عرب میں ان کی ناک کٹتی، کہ ایک تو یہ کہ تم ان کے پاس جا کے تم نے مار کھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ تمہارے پاس آ کے تمہیں مار رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بٹھایا کہ اب کون سی اعلیٰ قسم کی شخصیت ہے جو ہمارے اندر بھی پیاری ہے اور ان کفار کے نظر میں بھی عزت والا ہے، پروٹوکول اور مقام والا ہے، اس کو ہم اپنا ایلچی، میسنجر، رسول، پیغام رساں بنا کر ان کے پاس بھیجتے ہیں جو ہمارے مطالبات اور کام جا کے کر کے آئے۔ تو جس شخصیت پہ آ کر اتفاق ہوا ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ادھر بھیج دیا گیا اور کہا نبی علیہ السلام کا ایلچی اور پیغمبر رسول ہے کہ جاؤ کفار مکہ کو جا کے کہو ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، عزت سے آئیں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کریں گے اور آرام سے دوبارہ واپس مدینے آ جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں۔ تو بیٹھے اچانک کہنے لگے یا رسول اللہ، عثمان تو ہم میں بڑا خوش قسمت والا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں، عثمان تو آگے چلے گئے ہیں، کعبہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے اور وہ تو طواف کر کے آئیں گے۔ ادھر سنو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان کے بارے میں اندازہ کہ آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک عثمان کو کتنا جانتا ہے۔ کہا مجھے نہیں لگتا کہ عثمان طواف کرے گا۔ چلو یہ اندازہ ذہن میں بٹھا دیا۔ اب سنو، عثمان غنی مکہ پہنچے ہیں، مکہ والوں کو کہا کہ دیکھو عزت سے آئیں گے تو عمرہ کریں گے اور واپس۔ کہا نہیں یہ وہ بس یہ ہے ہماری شرائط ہے، اور شرائط میں ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ اگلے سال آؤ گے اور اگلے سال آ کر آپ نے عمرہ کرنا ہے اور آپ 3 دن رہو گے۔ بہت سارے اختلاف اور بہت سارے شرائط طے ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بات لے کر آنے لگے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو ادھر کفار مکہ نے کہا، کیونکہ حضرت عثمان بڑے مال والے تھے تو بڑا ان کا پروٹوکول تھا،
تو کفار مکہ نے کہا ہے عثمان چلو وہ تو تمہارے نبی اور صحابہ اگلے سال آئیں گے اور طواف کریں گے، تم تو آئے ہوئے ہو نا، تم تو طواف کر کے چلے جاؤ۔ کہا نہیں، بیت اللہ موجود ہے، رسول اللہ موجود نہیں ہے، اور رسول اللہ کی موجودگی کا نہ ہونا عثمان کا بھی طواف نہیں کریں گے۔ جو آقا علیہ السلام نے ابھی دیکھا، جانا، پرکھا، سوچا نہیں ہے، لیکن مزاج عثمان سے واقف ہے نا، اس شخصیت نے ادھر ایسے ہی کیا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہیں، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، نبی علیہ السلام ابھی آنے لگے تو ایک صحابی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابوبکر آئے، فرمایا دروازہ بھی کھول دو، آنے بھی دو، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ پھر اس کے بعد کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، کہا آنے بھی دو، دروازہ بھی کھول دو، اجازت بھی دے دو، اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے دو کہ عمر تو جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پہ حضرت عثمان غنی آئے، کہا یا رسول اللہ عثمان غنی آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سے یوں فسکا تھا، آقا علیہ السلام تھوڑے سے وقت کے لیے خاموش ہوئے اور فرمایا کہ ان کو بھی آنے دو، دروازہ کھولو، اور کہو کہ اس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے جنت دینی ہے، لیکن دنیاوی چند ایک مصیبتوں میں مبتلا کر کے۔ تو یہ بھی شخصیت آ گئے ہیں آگے اور بیٹھ گئے، تو وہی ہوا۔ تو چلو میں اپنی بات پچھلی کمپلیٹ کر لوں۔ تو وہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے واقعہ پہ تو بڑا ان کا نظام اور ترتیب تھی، اور جیسے ہی کفار نے یہ دیکھا نا کہ حضرت عثمان نے ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو اس پر کفار نے حضرت عثمان غنی کو محصور کر لیا، اور ادھر نبی علیہ السلام کو خبر آ کر پہنچی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے ایک بیعت لی اور ارشاد فرمایا عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے، مریں گے یا ماریں گے۔ تو مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان نہیں تھے، کیسے نہیں تھے؟ اس کی شخصیت کی وجہ سے تو یہ اتنا بڑا مقام بنا تھا۔ تو اے مصری، جہاں پہ تو یہ بات لے کر جائے گا کہ بدر میں عثمان نہیں تھے، احد میں پیچھے ہٹ گئے تھے، یا صلح حدیبیہ میں نہیں تھے، تجھے کام پتہ ہونے چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر تجھے 3 کاموں کی وجہ بھی بتا رہا ہے، مصر جانا تو سوال کے جواب سیدھے لے کر جانا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تو یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہم احینی سعیدہ، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی عطا کرنا، وامتنی شہیدہ، شہادت والی موت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت والی بڑی دردناک موت عطا فرمائی ہے۔ میرا اسی مسجد میں 1.5 گھنٹے سے اوپر کا بیان تھا، تو موڈ ہو تو وہ سن لینا۔ تو آج مختصر تو یہی بات ہے کہ وہ شخصیتیں بڑے مظلومانہ انداز سے شہید کیے گئے تھے، اور حج ہی کے دن تھے، مدینے کے صحابہ کرام مکے میں موجود حج میں تھے، تو چند ایک اصحاب پیغمبر نے ان کا بمشکل جنازہ پڑھا ہے، اور وہ بھی رات میں 10 سے 12 صحابہ کرام موجود نہیں تھے، بڑی شدت بڑی تکلیف سے۔ لیکن یہ کہ شہادت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، امت محمدیہ کا کل قیامت کے میدان میں شہید آئے گا نا، تو ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، جس میں کتنی مرتبہ بول چکا ہوں، قرآن نے بڑا پروٹوکول دیا ہے، کعبہ کا بنانے والا، اور ہم اس ہی کی محبت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کی سنت کو اپنانے والے، بقرہ عید کے موقع پہ بکرا ذبح کرنے والے، وہ جو شخصیت بھی اگر راستے میں کھڑی ہوگی نا، اور امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہوگا، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرشتے حضرت ابراہیم کو کہیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کا پروٹوکول سر آنکھوں پہ، لیکن برائے کرم آپ سائٹ پہ ہوئیے کہ امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ ان شہداء میں حضرت عثمان بھی ہوں گے۔